محمود بڑی افسردہ حالت میں نگار خانم کے مکان تک پہنچا۔ نظام شاہ اپنی نوعمری ہی سے شب بیداری کے عادی تھے، اس لیے پہلی دستک سنتے ہی مصلے سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ ولی غزنی اندھیرے میں کھڑا تھا، گہری تاریکی کے سبب نظام شاہ محمود کو نہ پہچان سکے، بس وہ اندازے سے اتنا ہی سمجھ سکے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا جو اتنی رات گئے اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر درویش بے سر و سامان کے دروازے تک چلا آیا ہے۔ کون ہو بھائی؟ نظام شاہ نے نہایت شیرین دل نواز لہجے میں آنے والے سے پوچھا۔ شیخ یہ میں ہوں، آپ کا خادم محمود، ولی غزنی نے کسی قدر شکستہ لہجے میں کہا۔ فرزند تم اس وقت؟ نظام شاہ کی آواز سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ خیر تو ہے، اندر آؤ۔ ولی غزنی دروازے میں داخل ہوا اور نظام شاہ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نظام شاہ نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یاد رکھو کہ تم امیر سلطنت ہو اور نظام شاہ بھی اپنے امیر کے دائرہ احترام سے باہر نہیں ہے۔ محمود سر جھکائے آگے بڑھتا رہا، پھر نظام شاہ نے محمود کو لکڑی کے اس تختے پر بٹھایا جو قریب ہی بچھا ہوا تھا اور خود چٹائی پر بیٹھ گئے۔ شیخ آپ کے سامنے بلندی پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، ولی غزنی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ امیر کے لیے اتنی بلندی پر بیٹھنا لازم ہے کہ اس میں اور عام انسانوں میں فرق کیا جا سکے۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اتنی بلندی بھی نہیں کہ رعایا کے کمزور ہاتھ اپنے امیر کے گربان تک کو نہ چھو سکے۔ شیخ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کسی بیابان میں نکل جاؤں اور پھر کبھی اس شہر ہنگامہ خیز کی طرف لوٹ کر واپس نہ آؤں۔ محمود انتہائی دل گرفتہ لہجے میں بول رہا تھا، فرزند تم آج یہ کیسی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو؟ اچانک نظام شاہ کے لہجے میں جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ اللہ نے تمہیں ترک دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ تو مجھ جیسے ناکارہ انسانوں کا نصب ہے کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا ہوں۔ شیخ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ گوشہ نشین ہو کر بھی ایک لمحے کے لیے بیکار نہیں بیٹھتے۔ جوش جذبات میں محمود کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی، نفس کے ایک ایک تقاضے کو ذبح کر ڈالا، دنیا کے ہر عیش کو ٹھکرا دیا، اللہ کے آئین کی سربلندی کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بیکار بیٹھا ہوں۔ یہ کیسی بیکاری ہے؟ اگرچہ ولی غزنی کے لہجے میں تند و تیزی بھی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ایک ایک لفظ سے نظام شاہ کے لیے بے حد عقیدت اور محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر مخلوق خدا کی خدمت گزاری اور کیا ہوگی؟ محمود نظام شاہ سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے کوئی محبوب بیٹا اپنے باپ سے روٹھ گیا ہو۔ نظام شاہ ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ کچھ دیر کے لیے امیر غزنی کی یہ بات تسلیم کہ میں بہت بڑا خادم انسانیت ہوں۔ نظام شاہ نے محمود کے ذہن سے افسردگی کا غبار دھونے کے لیے عجیب و غریب دلیل پیش کی۔ تمہارا شیخ مادی وسائل سے محروم ہوتے ہوئے بھی شب و روز اپنے کام میں مصروف تو رہتا ہے، زمانے کے ظلم و ستم کا شکوہ تو نہیں کرتا، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے سلطان ذیشان کہ دولت اور اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی بندگان خدا کی خدمت سے ہاتھ کھینچ کر کسی ویرانے کی طرف فرار ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا یہ اس خالق بے نیاز کی ناشکری نہیں ہے کہ جس نے تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی اور تم ان نعمتوں سے منہ موڑ کر ناشکر گزاروں کی صفوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو؟ کیسے بت شکن ہو کہ راستے کے معمولی پتھروں سے ڈر جاتے ہو؟ یہ کہتے کہتے نظام شاہ کے چہرے پر گہرا عکس سے ملال ابھر آیا۔ میرے جذباتی بیٹے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت کرنا تیرے شایان نشان نہیں۔ تجھے تو قدرت نے پہاڑ کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ تند و تیز ہوائیں صرف اس لیے چلتی ہیں کہ تجھ پر جمع ہو جانے والی مایوسیوں کے گرد کو اڑا کر دور لے جائیں۔ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ تجھے تیری جگہ سے جنبش دے سکیں۔ نظام شاہ نے ولی غزنی کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑی عجیب دلیل پیش کی تھی، مگر لیلق خان کی سازش نے اس کے دل و دماغ کو بہت زیادہ مایوس کر دیا تھا۔ شیخ یہ معمولی بات نہیں، لیلق خان نے ہوس اقتدار کی تکمیل کے لیے کیسے نازک رشتے کا خون کر ڈالا۔ اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا؟ چراغ کی دھندلی روشنی میں ولی غزنی کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نظام شاہ محسوس کر رہے تھے کہ چراغ کی طرح محمود کے سینے سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ مجھے فرزند کہہ کر پکارتا ہے، اس کی حقیقی بیٹی غزنی کی ملکہ عالیہ ہے، پھر اس نے میرے اعتبار پر خنجر آزمائی کیوں کی شیخ؟ محمود کے لہجے میں روح کا سارا کرب سمٹ آیا تھا۔ لیلق خان نے انسانی فطرت کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کیا۔ نظام شاہ نے اس قدر بے نیازانہ انداز میں جواب دیا کہ ولی غزنی حیران ہو کر اپنے شیخ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق دولت اور اقتدار دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور انسانوں کی
اکثریت اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر آخری سانس تک اس فتنے میں الجھی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن حریصوں کے اس گروہ کو موت آ جاتی ہے اور قدرت کا نادیدہ ہاتھ انہیں تہ خاک دبا دیتا ہے۔ لیلا خان بھی اسی گروہ کا سرخیل ہے، اس لیے اس سے وفا کی امید رکھنا محض دیوانگی ہے۔ لیلا خان جیسے لوگ تو اقتدار کے مقتل میں اپنی حقیقی اولاد کو بھی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ کیا تم انہی حیوانوں کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر یہ دنیا چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ مگر کہاں جاؤ کہ زمین کے گوشے گوشے میں یہی حیوان بستے ہیں۔ یہ چوپائے ہیں فرزند، آدم ذات کے لباس میں چھپے ہوئے چوپائے۔ پھر ان چوپاؤں کا کیا علاج ہے؟ ولی غزنی کے لہجے میں گہری تلخی شامل تھی۔ ان کا قتال کرو۔ نظام شاہ کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ پھر انہیں زنجیریں پہنا کر کسی تاریک زندان میں ڈال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ انسانیت کی نرم و نازک اور سرسبز شاداب فصلوں کو کھا جائیں گے۔ کاش لیلا خان ایسا نہ کرتا۔ سلطان محمود نے ایک بار پھر آہ سرد کھینچی۔ میں دوستوں سے جنگ کروں یا دشمنوں سے، یہاں کوئی تیرا دوست نہیں محمود۔ بالآخر نظام شاہ نے انسانی زندگی کی تلخ ترین حقیقت بیان کر دی۔ سب اپنے نفس کے دوست ہیں، کسی کو تیرے عظیم مقاصد سے کوئی غرض نہیں۔ تو بہت اکیلا ہے میرے بیٹے۔ ہاں شیخ، آپ نے سچ فرمایا کہ میں بہت اکیلا ہوں۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر ولی غزنی کو اپنی بیوی کا خود غرضانہ سلوک یاد آ گیا۔ لیلا خان کی بیٹی کے اس رویے نے محمود کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ نگار خانم کے پاس آئے اور اس عظیم عورت سے اپنے جارحانہ طرز عمل کی معافی مانگے۔ اگرچہ نگار خانم گھر میں موجود تھی اور ولی غزنی کی باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ نظام شاہ کی موجودگی میں محمود کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ سلطان کی نظریں بھی اس امید پر کبھی کبھی بھٹک جاتی تھی کہ شاید نگار خانم اس کے روبرو چلی آئے، مگر جلد ہی ولی غزنی کو ناسازگار صورتحال کا احساس ہو گیا۔ شیخ، میں یکسوئی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمود اپنے پریشان خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ اگر لیلا خان میرے راستے کا پتھر نہ بنتا تو میں اب تک اس عہد شکن آنند پال سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتا اور دشمن اسلام داؤد بن نصر کو بھی اس کے کافرانہ خیالات کے ساتھ دفن کر دیتا۔ کاش لیلا خان سمجھ سکتا کہ اس کی ہوس اقتدار نے ملت اسلامیہ کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اہل ایمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہماری افرادی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ فرزند، تجھے اپنے وسائل کی طاقت پر بھروسہ ہے یا اس کبھی العزیز پر جس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اچانک نظام شاہ نے ولی غزنی سے ایک نیا سوال کر دیا۔ میں اس ذات پر یقین کامل رکھتا ہوں جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے۔ محمود نظام شاہ کی بات سن کر سنبھل گیا اور ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا۔ تو پھر یہ بے یقینی کیوں میرے بیٹے؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ اگر اس دنیا کا ایک ایک فرد بھی لیلا خان کی شکل اختیار کر لے تو اللہ کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ تمام جن و انس کے اندازوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بت خانہ ہند میں اذان کی آواز گونجنے لگے تو اسے روکنے والا کون ہے؟ پتھر کے بیجا صنم خود ہی اللہ احد پکار اٹھیں گے۔ تو کیا اور تیرا لشکر کیا، میں کیا اور میری دعائیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ بے اختیار رونے لگے۔ ولی غزنی اپنے شیخ کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں لیلا خان سے نہیں ڈرتا۔ محمود کے لہجے میں نئی استقامت آ گئی تھی۔ پھر تو کس شے سے خوفزدہ رہتا ہے جبکہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں؟ نظام شاہ کی آواز سے رکت جھلک رہی تھی۔ اس وقت سے ڈرتا ہوں جب میرے سامنے میرا عہد ٹوٹ جائے اور میں تمام اختیارات سے محروم کر دیا جاؤں۔ محمود کے لہجے سے ایک عجیب سی خلش کا اظہار ہو رہا تھا۔ شیخ، میری زندگی کی دو بڑی آرزویں ہیں، ایک کرامتا کا خاتمہ، دوسرا سومنات کی شکست۔ مگر میں کیا کروں کہ میری اپنی صفوں میں بت پیدا ہو رہے ہیں، مجھ سے اپنی ہی آنکھوں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں کئی سال سے آپ کے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہا ہوں، اب میرے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ شیخ، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے آپ کی نئی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے کمزور ہاتھوں کی طرف دیکھیے۔ یہ کہہ کر ولی غزنی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان ہاتھوں میں سومنات کو توڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کسی دوسرے بت شکن کا انتخاب کر لیجئے، آپ کا محمود بہت ناکارہ ہے۔ نظام شاہ نے مضطرب ہو کر سلطان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں فرزند، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کر۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے اشکوں کا آبشار ابل پڑا تھا۔ کس منہ سے کہتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لوں؟ ذات واحد کی قسم، سومنات تیرے ہی کمزور ہاتھوں سے ٹوٹے گا۔ پھر بھی اگر تو اداس ہے تو تیرا شیخ انہی جلتے ہوئے خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر کفن اوڑھ لے گا، لیکن کسی اور سے دل کی بات نہیں کہے گا۔ بس جو کچھ کہنا تھا ایک سے کہہ دیا۔ ناکامی کے خوف سے
नए सहारे ढूंढना निजाम शाह का मिजाज नहीं। यकायक मर्द कलंदर के बहते हुए आंसू थम गए थे और जर चेहरा आतिश जलाल से दहकने लगा था। वली गजनी को महसूस हुआ कि मायूसियों के गहरे अंधेरे झट गए हैं और नए बलबलों की तेज धूप निकल आई है। शेख, आपका ये अदना खिदमतकार महमूद कभी कभी बेयकीनी का शिकार हो जाता है, इसलिए डर लगता है कि कहीं बेयकीनी और तजब्जुब की हालत में मौत ना आ जाए। इसके दर पर कासाए गदाई रख के मुसलसल सदाएं देते रहना यही साइल की इबादत है। निजाम शाह ने इंतहाई मुशफ़क़ाना लहजे में वली गजनी को तलकीन की, ज़मीन और आसमान के ख़जानों का मालिक एक दिन तेरे खाली दामन को यकीन की दौलत से भर देगा। सुल्तान नए हौसले के साथ मर्द कलंदर के आस्थान से उठे। दूसरे दिन महमूद ने अपनी एक राजदार कनीज को खत देकर निगार खानम के पास भेजा। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है। मैं इस अजाले के लिए कल रात हाजिर हुआ था, मगर निजाम शाह की मौजूदगी के सबब तुमसे मिलने की जुर्रत न कर सका। आज मजबूरन इस कनीज के जरिए पैगाम रसानी का सहारा लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत भी तुम्हारे आईना हयादार पर गिरान गुजरेगी, मगर क्या करता कि सूरत हाल बहुत संगीन है। वक्त ने मुझे ऐसे मुहाजों पर उलझा दिया है कि जहाँ कोई भी वाक़या रूनुमा हो सकता है। मैं कत्ल भी हो सकता हूँ और गुलामी की आहनी जंजीरें भी मेरा मुकद्दर बन सकती हैं। मैं फातेह भी करार पा सकता हूँ और बदतरीन शिकस्त भी मेरे नाम से मंसूब की जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। कौन जाने कि कल ये होंठ उर्फ माजरत अदा करने के भी काबिल न रहे। निगार खानम, मैं इस तोहमत तराजी पर बेहद नादिम हूँ। मैंने अपनी वालदा माजिदा के बाद तुमसे ज्यादा आला ज़र्फ और मोहब्बत करने वाली कोई दूसरी खातून नहीं देखी। तुम एक ऐसा पेकर वफा हो के जिसके जज्बातों पर शक नहीं किया जा सकता। मैं ये बात अपने तवील तजर्बात और मुशाहिदात के बाद तहरीर कर रहा हूँ। इस वजाहत के बाद मुझे यकीन है कि तुम मेरी लग़ज़िश ज़ुबान को माफ़ कर दोगी। ज़िंदगी के मुहाज पर तन्हा महमूद। निगार खानम के नाम खत देकर वली गजनी ने अपनी राजदार कनीज़ की तरफ देखा। कनीज़ जलाली सुल्तानी से लरज़ रही थी। याद रखना कि निगार खानम कोई दरबारी रकासा या खलवत सुल्तानी में गजल सुराई करने वाली औरत नहीं है। महमूद की पुररोब आवाज़ गूंजी। मैं जानती हूँ सुल्तान ज़ीशान, मैं जानती हूँ। जिस्म के साथ कनीज़ की ज़बान भी कांप रही थी। तू कुछ नहीं जानती। वली गजनी ने कनीज़ को कहा, तेरा सुल्तान जो कुछ कहता है इसे गौर से सुन। अगर कभी तेरे दिल में निगार खानम की तरफ से वसवसे पैदा हों और तेरा जहन गंदे ख्यालात से भर जाए तो फौरन ही इस गुबार को साफ कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि तू इस सूरत गर्दाब में उलझ कर रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना कि तू अदालत सुल्तानी में बड़ी मुजरिम ठहरेगी। कनीज़ के बदन की लग़ज़िश कुछ और नुमाया हो गई थी। मुआज़ल्लाह सुल्तान ने मुअज़्ज़िम मुआज़ल्लाह ये कहते हुए कनीज़ वली गजनी के सामने घुटनों के बल झुक गई। खड़ी हो जाइए, वक्त इन रस्मों की अदायगी का नहीं, सुल्तान महमूद ने तेज आवाज़ में कहा। फिर जब कनीज़ सीधी खड़ी हो गई तो वली गजनी इससे दोबारा मुखातिब हुआ। हदूद मुमलिकत में निगार खानम का वही दर्जा है जो तेरे सुल्तान का है। कनीज़ ने सर झुका दिया। समंदर की गहराई देखकर कहने वाले कहते हैं कि वो बहुत आला ज़र्फ है। इसके सीने में बेशुमार राज दफन होते हैं और वो कभी आपे से बाहर होकर कमज़र्फी का मुजाहरा नहीं करता। कनीज़ ने घबरा कर महमूद की तरफ देखा और एक बार फिर गर्दन झुका ली। मगर तेरे सुल्तान का मुशाहिदा कुछ और है। वली गजनी के होंठों को जुम्बिश हुई। कभी कभी समंदर का सीना भी फटने लगता है और वो अपने अंदर की चीज़ों की हिफाजत करने से कासिर रहता है, इसलिए बेकाबू होकर उबल पड़ता है और तमाम पोशीदा अशिया को साहिल पर ला कर फेंक देता है। फिर ये हकीर कनीज़ क्या करे। सुल्तान आली मकाम वली गजनी के जाहो जलाल से दहशतज़दा होकर कनीज़ रोने लगी। तू अपने सीने को समंदर से ज्यादा कुशादा कर ले, फिर उबाल पड़ने का शायबा तक बाकी ना रहे। महमूद ने ठहर ठहर कर कनीज़ को तंबिया की। फिर कनीज़ बड़ी राजदारी के साथ इस वक्त निगार खानम के पास पहुंची जब निजाम शाह वहाँ मौजूद नहीं थे। एक कनीज़ के हाथों में मकतूब सुल्तानी देख कर निगार खानम लरज़ गई। कनीज़ ने बड़ी जहानत से काम लेते हुए कहा, मैं आपके मकाम से वाकिफ़ हूँ। सुल्तान ज़ी चश्म आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। ये एक सियासी नौयत का ख़त है जिसे आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। कनीज़ की वजाहत सुनकर निगार खानम को किसी कदर इत्मीनान हुआ। फिर इसने लरजते हाथों से सुल्तान गजनी का ख़त लिया और अपने कमरे में चली गई। खत खोलते वक्त निगार खानम की दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। महमूद के एतराफ़ और शिद्दत एहसास ने निगार खानम के उदास चेहरे को चंद लम्हों के लिए गुलनार बना दिया था।
مگر جیسے ہی اس نے ولی غزنی کی تنہائی اور مایوسیوں کا ذکر پڑھا تو بے قرار ہو گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ شکست و زوال کے غبار سے میرے سلطان کا دامن آلود ہو جائے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی نگار خانم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا مگر کمرہ خالی پڑا تھا اور کنیز مکان کے صحن میں کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نگار خانم کمرے سے باہر آئی اور انتہائی باوقار لہجے میں کنیز سے مخاطب ہو کر بولی، سلطان معظم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ محاذ جنگ کتنا ہی دشوار سہی مگر فتح اہل یقین کی ہی ہوتی ہے۔ نگار خانم نے سلطان کے خط کا جواب اس طرح دیا تھا کہ کنیز اس خفیہ مراسلات کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھے اور مطمئن ہو کر واپس چلی جائے۔ سلطانی کنیز نے نگار خانم کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ ولی غزنی بڑی بے چینی سے اپنی رازدار کنیز کی واپسی کا منتظر تھا۔ جب کنیز نے نگار خانم کا مختصر سا جواب سلطان کے گوش گزار کیا تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ محمود کا خیال تھا کہ نگار خانم اس کا خط پڑھ کر بے قرار ہو جائے گی اور جواب میں پوری شدت کے ساتھ اپنے جذباتوں کا اظہار کرے گی، لیکن کنیز نے جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی توقعات کے اس قدر برعکس تھا کہ محمود جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے اپنی وحشت کا خیال آیا تو کنیز کو خلوت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور خود ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔ نگار خانم کے بے لوث محبت محمود کے ماضی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی اور جب ماہ سال کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاریاں شعلہ بن گئی تو سلطان آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور چیچک کے ان بدنما داغوں کو غور سے دیکھنے لگا جن کے باعث اس کی مردانہ وجاہت غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ دولت کے انبار تھے، جاہ و جلال تھا، تاج و تخت تھا، دوست و دشمن سب کے دلوں پر ہیبت تھی، مگر پھر بھی ظاہری شخصیت کا یہ کمزور پہلو ولی غزنی کو اکثر اداس کر دیتا تھا اور یہ احساس اس وقت مزید شدت اختیار کر جاتا جب محمود خلوت میں اپنی بیگمات کے روبرو ہوتا۔ اس کی دونوں بیویاں شکل و صورت کے اعتبار سے حسین خواتین کی قطار میں نمایاں حیثیت رکھتی تھی مگر ان میں وفا پرستی اور جانثاری کی کمی تھی، لیکن سلطان کی کسی بیوی نے شوہر کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا تھا۔ نتیجتاً ولی غزنی اپنے جذبات کی دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ اگرچہ جنگی مہامت کی کثرت محمود کو اس موضوع پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن جب بھی اسے فراغت کے کچھ دن میسر آتے محرومی کا یہ زخم تازہ ہو جاتا۔ بلخ اور خراسان پر لیلق خان کے حملے اور پھر خود غرض باپ کی بے حس بیٹی نے ایک بار پھر سلطان کو اس کے ماضی کے حوالے کر دیا تھا۔ محمود نے حسب عادت گھبرا کر نگار خانم کی طرف دیکھا مگر وہ بھی غزنی میں رہتے ہوئے اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ نگار خانم سلطان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس روشن خیال، کشادہ دل اور اعلیٰ ضرب دوشیزہ نے جس طرح ولی غزنی کو چاہا تھا اس کی مثال دولت مندوں کی تاریخ میں خال خال ہی نظر آتی ہے۔ یہ نگار خانم کی بے غرض محبت ہی تھی کہ جس نے محمود کو دنیا کا خوبصورت ترین مرد کہا اور اسے احساس کمتری کے حصار سے نکال کر اس راستے پر لا کھڑا کیا جس سے گزر کر جانے والے تمام جانباز فتح کی عظیم منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ محمود کو نگار خانم کے جذبات کی پاکی اور نظریات کی بلندی کا احساس تھا اور اسی لیے وہ اسد شیرازی جیسے منافق کی بیٹی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، مگر امیر سبکتگین کی سنگ دلانہ مصلحت پسندی نے محمود اور نگار خانم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ اس دائمی فرق کے باوجود ولی غزنی کی خواہش تھی کہ نگار خانم ہمہ وقت اس کے قریب رہے۔ اس سلسلے میں سلطان کے جذبات بھی پاک تھے، وہ تو محض اس لیے نگار خانم کی قربت ڈھونڈتا تھا کہ تنہائی کے عذاب سے محفوظ رہے، مگر نگار خانم اس قربت کو سخت ناپسند کرتی تھی کہ اس طرح شاہی کے مکینوں کی نظر میں اس کے بے داغ شخصیت مشکوک ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ نگار خانم نے بڑی بے رحمی سے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا تھا اور تمام تر احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سلطان کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ نگار خانم کی اس بے رخی کا ایک سبب اور بھی تھا جسے ولی غزنی سمجھنے سے قاصر رہا، وہ یہ کہ نگار خانم محمود کو دنیا کا عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر خود اس کی اپنی ذات محمود کی فتوحات کے راستے میں رکاوٹ بنتی جا رہی تھی۔ نتیجتاً نگار خانم نے جارحانہ روش اختیار کی اور سلطان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ اب یہ ایک حادثہ ہی تھا کہ
محمود کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بڑے فراغ دلانہ انداز میں نگار خانم سے معذرت کی۔ اگرچہ یہ معذرت مخلصانہ تھی لیکن محمود در پردہ نگار خانم سے تجدید مراسم چاہتا تھا، ایسے مراسم جن میں ہوس کی آمیزش نہ تھی لیکن پھر بھی قربت محبت کا سوال پوشیدہ تھا۔ نگار خانم کا جواب سن کر سلطان کی افسردگی یہاں تک پہنچ گئی کہ جب ارسلان جاذب نے ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اجازت طلب کی تو محمود نے ناسازی طبیعت کا بہانہ تراش لیا۔ وہ دن بھر اپنی مخصوص نشست گاہ کا دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹا رہا۔ عمرۂ سلطنت یہی سمجھ رہے تھے کہ فرما روا تنہائی میں لیلہ خان کے خلاف کوئی جنگی منصوبہ ترتیب دے رہا ہے، مگر آج ولی غزنی خلوت خاص میں اپنی خون شدہ آرزوؤں کا ماتم کر رہا تھا۔ پھر محمود اس وقت چونکا جب ابتدائی شب میں کنیز نے سلطان کو خبر دی کہ نگار خانم شرف باریابی چاہتی ہیں۔ کچھ دیر تک سلطان کو اپنی سماعت اور کنیز کی فراہم کردہ اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جلد ہی اسے اپنی بیدار آنکھوں پر اعتبار کر لینا پڑا کہ وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جاگ رہا ہے اور حالت غنودگی میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔ خوش آمدید نگار خانم۔ ولی غزنی بڑے پرجوش انداز میں بستر سے اٹھا۔ نگار خانم کو دیکھ کر سلطان کے دھواں چہرے پر اچانک موتیا کے پھول کھل اٹھے۔ شکر ہے کہ تمہیں کسی کے انتظار کی اذیت کا احساس ہوا۔ نگار خانم کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، آنکھیں ولی غزنی کے چہرے پر مرکوز تھیں مگر ان میں کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محمود کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ سلطان نے نگار خانم کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے اپنے سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ سلطان نے ذیشان، میں نے آپ کا گرامی نامہ حرف بحرف پڑھا مگر مجھے ولی غزنی کا یہ انداز تحریر پسند نہیں آیا۔ نگار خانم نے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ سلطان کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ اس مرد جانباز کی تحریر نہیں ہو سکتی کہ جس کے حضور میرا دماغ، میرا دل بے اختیار جھک گیا تھا۔ نگار خانم نے انتہائی تند و تیز لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ تو اس بزدل اور شکست خوردہ انسان کی عبارت آرائی ہے جو راستے کے کسی معمولی پتھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد چیخ اٹھا ہے، اور یہ تو اس ناکارہ شخص کی داستان رسوائی ہے جس نے محاذ جنگ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور جو شمشیر و سنا اور برق فشان ساز سننے کے بجائے ایک کمرے میں بند ہو کر اپنے کامتے ہاتھوں سے ماتم کے رباب چھیڑ رہا ہے۔ نگار خانم نے آج تک سلطان سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے لیے محمود کو سکتہ سا ہو گیا، پھر وہ سنبھل کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو نگار خانم؟ ولی غزنی کے لہجے میں کرب بھی تھا اور انتہا کی تلخی بھی۔ کیا تم بھی میرے سازگار موسم کی شریک تھی؟ ہاں سلطان عالی قدر۔ یکایک نگار خانم کے ہونٹوں پر ہلکا سا استزائیت تبسم ابھر آیا۔ آج صاحب جلال پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا کا کوئی شخص شکست اور ناکامی کا شریک نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک آدم ذات ہوں اور اس دنیا کی مخلوق ہوں، اس لیے میں نے بھی اس محمود سے محبت کی تھی جس کا مستقبل نصف نہار کے سورج کی مانند تابناک تھا اور جو نئے انداز سے فتوحات کی نئی تاریخ لکھنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ مگر افسوس میری نظروں نے بڑا فریب کھایا اور میں نے اپنی متاع دلی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو حقیقتاً میرے معیار عشق پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سلطان محترم، مجھے اپنی لغزش نگاہ پر بے حد ندامت ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ نگار خانم بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر ولی غزنی کا چہرہ دھواں ہو گیا اور شدت غضب سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ ایسی ریاکاری اور ایسی منافقت، غصے کی زیادتی سے محمود کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ کیا تو بھی حرص و حوث کی تاجر تھی نگار خانم؟ میں نے جذباتوں کی ایسی غلیظ سوداگری آج تک نہیں دیکھی۔ تجھ سے بہتر تو میری بیویاں ہیں جنہیں میں کل تک دنیا کی سب سے خود غرض خواتین سمجھتا تھا، مگر آج یہ راز فاش ہوا ہے کہ تو ان سے بھی زیادہ پستی میں اتر گئی ہے۔ ان کے خود غرضانہ جذبات کم سے کم سینوں میں قید تو رہتے ہیں اور تیری طرح زبان تک تو نہیں لاتی۔ محمود کا طرز کلام یکسر بدل گیا تھا اور وہ نگار خانم سے کسی کنیز کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ صاحب جاؤ جلال، یہ ریاکاری اور منافقت نہیں، حقیقت پسندی ہے۔ نگار خانم نے ولی غزنی کے غضبناک لہجے کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر انتہائی پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ سلطان نے ذی چشم نے غور نہیں فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو انسان کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اگر میں نے زوال کے وقت حضور والا کی طرف پشت کر لی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نگار خانم نے بڑی جارحانہ روش اختیار کی تھی۔ اس صاف گوئی پر ولی غزنی حیران بھی تھا اور اس کے دل و دماغ بھی جل اٹھے تھے۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرا منہ موڑ لینے سے میرا اقتدار ختم ہو جائے گا؟ محمود کے لہجے میں نگار خانم کے لیے انتہائی تحقیر کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کی
اقتدار کے خاتمے کی بات نہیں کی سلطان عالی مقام نگار خانم کے ہونٹوں کی تبسم کچھ اور گہری ہو گئی۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ لیلا خان سے شکست کھا چکے ہیں اور مجھے شکست خوردہ انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ پھر بھی ماضی کے رشتے کا احترام مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ بلخ اور خراسان تو آپ کی دسترس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ غزنی کی خبر لیجئے کہ دارالحکومت بھی دشمنوں سے محفوظ نہیں۔ بس خاموش ہو جا نگار خانم کہ تیری دیدہ دہنی گستاخی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ ولی غزنی چیخ اٹھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ والد محترم درست فرماتے تھے کہ تو اسد شیرازی کی بیٹی ہے، ایک نہ ایک دن اپنی اصل کی طرف ضرور لوٹے گی، اور آج وہ دن آ گیا۔ یہ بڑی پریاں گالی تھی۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ الفاظوں کے زہر آلود نشتر نے اس کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ پھر بھی صورتحال کی نزاکت کے سبب اسے لمحوں میں سنبھل جانا پڑا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں اسد شیرازی کی بیٹی ہوں۔ افسوس میں نے اپنا ایک ایسا قیمتی وقت تجھ جیسی زمانہ ساز عورت کی طلب اور جستجو میں گزار دیا۔ ولی غزنی کا لہجہ زہر فشاں ہونے کے ساتھ ساتھ تعصف آمیز بھی تھا۔ شکر کیجیے کہ یہ زمانہ ساز عورت بہت جلد بے نقاب ہو گئی، ورنہ آپ ساری عمر اندھیروں میں بھٹکتے رہتے اور سلطان معظم کے مزید قیمتی ماہ و سال برباد ہو جاتے۔ ایک بار پھر نگار خانم کے ہونٹوں پر وہی بے نیازانہ تبسم ابھر آئی۔ افسوس میں نے کس بے ضمیر عورت کے نام معذرت نامہ تحریر کیا جس کی خواہشات ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ولی غزنی کے لہجے میں بدستور نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ تاریخ مجھ جیسے فاتح کے بارے میں کیا کہے گی؟ ایک بے وفا عورت کی بارگاہ حسن میں اس حد تک جھکا کہ جلال سلطانی بھی فروخت کر ڈالا۔ محمود کو معذرت نامہ لکھنے پر شدید ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ تاریخ کچھ بھی کہے گی، سلطان معظم نگار خانم چند قدم آگے بڑھی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ محمود کو اس کا تحریر کردہ معذرت نامہ پیش کر دیا۔ اس تحریر کو میری نظر کے سوا کسی دوسرے نے نہیں دیکھا، اور اب میں بھی یہ سوچ کر ان تمام الفاظ کو بھول چکی ہوں کہ وہ ایک سلطانی ادا تھی۔ محمود چند لمحوں تک بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا معذرت نامہ لے لیا۔ آپ مطمئن رہے سلطان معظم، نگار نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ امیر محمود بن امیر سبکتگین کبھی کسی حقیر اور بے وفا کنیز کی بارگاہ حسن میں کبھی خم بھی ہوئے تھے۔ وقت کے مورخ کا قلم بس یہی لکھے گا کہ ولی غزنی صرف صاحب جلال تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نگار خانم مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خلوت سلطانی سے نکل گئی۔ قصر شاہی کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ چشم فلک کے سوا محل کا کوئی محافظ یا پہرے دار یہ منظر نہ دیکھ سکا کہ نگار خانم تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یکایک ایک ستارہ ٹوٹا اور تاحد نظر افق پر روشنی کی لکیر بنتی چلی گئی۔ نگار خانم کے جاتے ہی محمود نے اس نقشے کی طرف دیکھا جو سلطانی نشستگاہ کی دیوار پر آویزہ تھا۔ پھر ولی غزنی نے آگے بڑھ کر اپنے خنجر سے بلخ اور خراسان کے مقام پر شگاف ڈال دیے۔ میں آ رہا ہوں لیلق خان، محمود نے غائبانہ طور پر اپنے خسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ قصر وفا پر شب خون مارنے والے اعتبار کے قاتل لیلق خان، میں بہت جلد تیرے احتساب کے لیے آ رہا ہوں۔ تیری وجہ سے غزنی کی کنیزیں بھی جلال سلطانی کا مذاق اڑانے لگی ہیں۔